میں محمد امتیاز پلاموی معزز ناظرین، اس حقیقت کو آپ اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ بریلوی دین و مذہب سے تعلق رکھنے والے دھڑلے سے جھوٹ بولتے ہیں، جھوٹ بولنے میں ذرہ برابر جھجک بھی محسوس نہیں کرتے، کیا چھوٹے کیا بڑے۔ جی ہاں، جھوٹ بولنا تو جناب امتیاز وہابی آپ دیوبندیوں وہابیوں کا خاص ہتھیار ہے، جس سے آج تک آپ دیوبندیوں وہابیوں کا وجود قائم ہے، بلکہ رشید و قاسم کا قائم کردہ دین دیوبندیت باقی ہے، کیونکہ بغیر جھوٹ کے آپ دیوبندیوں وہابیوں کو لطف آتا ہی نہیں ہے۔ یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، بلکہ آپ ہی کے دیوبندی دین کے ایک بڑے مولوی اور شیخ الحدیث زکریا کاندھلوی نے ایسا کہا ہے۔ یقین نہیں تو دیکھیں یہ کتاب جس کا نام ہے صحبت با اولیاء، اور اس کے صفحہ نمبر 129 پر دیکھیں، آپ کے یہ شیخ الحدیث کہتے ہیں، ہم لوگوں کا حال یہ ہو گیا ہے کہ جب تک گفتگو میں جھوٹ کی آمیزش نہ ہو ہمیں لطف نہیں آتا۔ اور امتیاز وہابی، جب آپ دیوبندیوں وہابیوں کا جھوٹ بولنا ثابت ہو چکا ہے تو اب ایک شعر وہ بھی آپ ہی کے گھر کی کتاب سے پیش کرتا ہوں، ملاحظہ کر لیجئے، جس کے لیے پیش ہے یہ کتاب فضل خداوندی، اور اس کے صفحہ نمبر 87 پر دیکھیں، عمیر قاسمی کہتا ہے کہ جھوٹ سے پیدا ہوا ہے جھوٹ کا پالا ہے تو، جھوٹ سے پیدا ہوا ہے جھوٹ کا پالا ہے تو، اس لیے اے بد عقیدہ اس قدر کالا ہے تو۔ اور لگے ہاتھ ایک اور شعر سامعین آپ حضرات کی سماعتوں کے حوالے، جس کے لیے پیش ہے دیوبندیوں کے گھر کی یہ کتاب جس کا نام ہے نور الصباح۔ اس کتاب کے صفحہ نمبر 60 پر دیکھیں، خود دیوبندی کہتا ہے کہ جھوٹ کہنے سے جن کو عار نہیں، جھوٹ کہنے سے جن کو عار نہیں، ان کی باتوں کا کوئی اعتبار نہیں۔ لہٰذا جناب امتیاز وہابی، جھوٹ سے آپ دیوبندیوں وہابیوں کا رشتہ چولی دامن کا ہے، اور الزام ہم سنیوں پر لگاتے ہیں، شرم تم کو مگر نہیں آتی۔ امتیاز وہابی، آپ دیوبندیوں کے جھوٹ پر اس طرح اور بھی کئی سارے ایسے حوالے ہیں الحمدللہ ہمارے پاس کہ اگر آپ لوگ بے شرمی کے مرض میں مبتلا نہ ہوں تو مارے غیرت کے آپ دیوبندی وہابی لوگ چلو بھر پانی میں ڈوب مریں گے، مگر غیرت تو آپ لوگوں نے بیچ کر لگتا ہے چشمہ، رومال اور موبائل وغیرہ خرید لیا ہے تاکہ اپنے جھوٹ کا الزام اپنے مخالف یعنی ہم سنیوں کے سر تھوپ سکیں، مگر اب یہ نہیں چلے گا، کیونکہ اب میدان میں رد باطل ری ایکشن یوٹیوب چینل متحرک ہے۔ بہرحال سامعین، سید نظر حسین شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے انتقال پر جو کچھ بھی امتیاز وہابی اور دیوبندیوں وہابیوں کے گالی باز و بد زبان نام نہاد مناظر ساجد خان کوڈو نے جو غلاظت آرائی کر کے گند پھیلائی ہے، اس پر ان دیوبندیوں وہابیوں کو ان کے گھر کا راستہ دکھانا بے حد ضروری ہے۔ تو چلیں دکھائی دیتے ہیں آج کی اس ویڈیو میں۔ باطل کرد کریں گے ہم ہیں بریلی والے۔ ابھی پڑوسی ملک میں سید نظر حسین شاہ ترمذی نامی ایک صاحب کا انتقال ہوا، عمر دراز ہیں، ان کے بارے میں عجیب و غریب دعوے سوشل میڈیا پر کیے جا رہے ہیں، کچھ تو ان کی زبانی کے واقعات بھی بیان کیے جا رہے ہیں۔ تمام واقعات سے قطع نظر ان کے بارے میں جو دو باتیں کہی جا رہی ہیں وہ اہم ہیں۔ پہلی بات یہ کہا جا رہا ہے کہ ان کی عمر تقریباً 135 سال کی عمر تھی، اور 135 سال کی عمر میں ان کا انتقال ہوا ہے۔ اور اس سے بڑھ کر دوسرا دعویٰ یہ کہ بریلوی دین و مذہب کے بانی، بریلوی دین و مذہب کے اعلیٰ حضرت، بریلوی دین و مذہب کے مجدد کے یہ شاگردوں میں سے ہیں، اور بہت ساری باتیں کہی جا رہی ہیں۔ ان دونوں باتوں کے متعلق سوال بس اتنا ہے امتیاز وہابی اور دنیائے وہابیت و دیوبندیت کے ہر فرد باطل سے کہ کیا کسی کی عمر 140 یا 150 سال نہیں ہو سکتی ہے، اور اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد یا خلیفہ اب تک زندہ نہیں رہ سکتے ہیں؟ اس کا جواب آپ لوگ ہاں یا نہ میں دیں۔ اگر ہاں کسی کی عمر اتنی ہو سکتی ہے، کوئی اتنے دنوں تک زندہ رہ سکتے ہیں، تو پھر دیوبندیوں وہابیوں میں یہ شور شرابہ کیوں ہے؟ اور اگر کوئی دیوبندی وہابی کہتا ہے کہ نہیں اتنے دنوں تک کوئی زندہ نہیں رہ سکتا ہے، اتنے دنوں تک زندہ رہنا ممکن ہی نہیں ہے، تو اس پر شرعی دلیل وہ پیش کرے، اور اگر نہیں پیش کرتے تو میں پیش کرتا ہوں۔ دیکھیں سامعین، دیوبندیوں کے مشہور مولوی مکی حجازی کیا کہتے ہیں۔ سلمان فارسی واقعی میں انتقال کے وقت 350، بہرحال کی روایت میں یہ آتا ہے، بعض روایات میں کہ آپ کی عمر 250 سال تھی، بعد میں اسے زیادہ بھی ہے، کوئی بڑی بات تو نہیں ہے۔ پہلے لوگوں کی حضرت نوح علیہ السلام کی عمر 1050 سال نہیں تھی، تو یہ تو عمر ہوتی ہے کسی کی بڑی کسی کی چھوٹی۔
اسی طرح سامعین و ناظرین، ظر ولی خان جو دیوبندیوں وہابیوں کے بڑے مفتی گزرے ہیں، وہ کیا کہہ رہے ہیں یہ بھی سن لیں۔ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں کے جو شاگرد تھے، ان کے شاگرد اور ان کو دیکھ چکے تھے۔ مشہور ہے کہ ان کی عمر 250 سال تھی، لیکن امام الازہر مولانا انور شاہ نے شرح بخاری میں لکھا ہے کہ ان کی عمر 350 سال تھی۔ لہٰذا حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کے غلاموں میں سے کسی کو اللہ تبارک و تعالی نے اتنی عمر عنایت فرما دی، تو پھر دیوبندیوں کو تکلیف کیوں ہے اور اس پر اعتراض کیسا؟ اس سلسلے میں پڑوسی ملک کے قاطع بدعت، حامی سنت، مناظر اسلام حضرت علامہ و مولانا ساجد نقشبندی صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے اس پوسٹ کے حوالے سے ایک بات لکھی۔ غلط اور جھوٹ۔ سچ یہ ہے کہ ساجد خان کوڈو قاطع سنت اور حامی شرک و بدعت بلکہ کفر و ضلالت ہے، اور مشہور گالی باز اور بد زبان اور گستاخ، جاہل اور خائن ہے، جیسا کہ اس کتاب میں خود دیوبندی نے لکھا اور ثابت کیا ہے۔ کسی مستند ذرائع سے موصوف کا نواب احمد رضا خان بریلوی کا شاگرد ہونا ثابت نہیں، بلکہ موصوف خان صاحب بریلوی کی طرح باقاعدہ عالم بھی نہیں تھے، نیز 135 سال عمر بھی صریح کذب بیانی ہے۔ مزے کی بات، یہ سفید ریش بزرگ یہ جھوٹ خود دھڑلے سے بولتے، یعنی کہ جن کی وفات ہوئی سید نظر حسین صاحب، یہ خود اپنی زبانی یہ جھوٹ پھیلا چکے ہیں اور لوگ اسی کو آگے بڑھاتے چلے جا رہے ہیں۔ ہمارے عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اس دور میں بھی آپ اہل بدعت کے جھوٹ بولنے پھیلانے کی عادت کا اندازہ لگائیں تو انہوں نے اکابر دیوبند اور خود اعلیٰ حضرت کی شخصیت کے متعلق کیا کچھ اکاذیب گڑھے ہوں گے، جھوٹی بات کہی ہوں گی۔ ایسے تمام اکاذیب کی حقیقت جاننے کے لیے علامہ ساجد خان نقشبندی کی کتاب نواب احمد رضا خان بریلوی حیات، خدمات و کارنامے مطالعہ کرنا چاہیے۔ اس کتاب کے پڑھنے سے معلوم ہو جائے گا۔ سب سے پہلے تو سامعین و ناظرین آپ کو بتا دوں کہ اس گالی باز و بد زبان نام نہاد مناظر ساجد خان کوڈو کی اس کتاب کا دندان شکن جواب اور ان دیوبندیوں وہابیوں کے مکر و فریب، کذب و افتراء کا زبردست جواب انجینئر تیمور قادری صاحب نے اپنی اس کتاب سیدی اعلیٰ حضرت ترجمان اسلام میں دے دیا ہے، جس کی پہلی ضخیم جلد ابھی چند ماہ قبل ہند و پاک دونوں جگہ سے شائع ہو چکی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جھوٹ تو خود دیوبندی وہابی لوگ ہی بولتے ہیں، کیونکہ گفتگو میں بغیر جھوٹ کی آمیزش کے ان دیوبندیوں وہابیوں کو لطف ہی نہیں آتا ہے، جیسا کہ ویڈیو کے شروع میں حوالہ گزر چکا ہے۔ رہی بات سید نظر حسین ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کی، تو ان کے متعلق جو باتیں کی جا رہی ہیں یا خود ان کے اپنے جو بیان ہیں، ان کے پیش نظر اگر کسی نے ان کے متعلق لمبی عمر یا شاگرد اعلیٰ حضرت ہونے کی بات کر دی تو اس میں تعجب کیا ہے؟ ویسے تو سامعین اس تعلق سے خلیفہ حضور تاج الشریعہ غازی اہل سنت حضرت علامہ مفتی صوفی کلیم حنفی رضوی صاحب کا بیان بھی وائرل ہے، جس کو امتیاز وہابی نے اپنی اسی ویڈیو میں پیش بھی کیا ہے، جس کا جواب دیوبندیوں وہابیوں کے گھر ہی سے پیش کر دیتا ہوں۔ دیکھیں اشرف علی تھانوی کی یہ کتاب جس کا نام ہے بوادر نوادر۔ اس کتاب کے صفحہ نمبر 197 پر دیکھیں، لکھا ہے اشرف علی تھانوی نے کہ ایک واقعہ کی تحقیق کی غلطی ہے۔ کسی غلطی کے بارے میں بتایا کہ یہ ایک واقعہ کی تحقیق کی غلطی ہے جو علم و فضل یا ولایت بلکہ نبوت کے ساتھ بھی جمع ہو سکتی ہے، اور اس سے عظمت یا شان یا کمال اور قرب الہی میں کچھ فرق نہیں آتا۔ سبحان اللہ! جب بقول اشرف علی تھانوی کے واقعہ کی تحقیق میں عالم فاضل یا ولی بلکہ نبی سے بھی غلطی ہو سکتی ہے، تو اہل سنت کے مابین اگر سید صاحب کی لمبی عمر اور شاگرد اعلیٰ حضرت ہونے میں کسی قسم کا اختلاف ہو بھی گیا تو اس سے دونوں جانب میں سے کسی کی بھی عظمت، شان، کمال اور قرب الہی میں کچھ فرق نہیں ہوتا۔ لہٰذا دیوبندیوں کا یوں اچھل کود مچانا، یہ امتیاز پلاموی ہو یا ساجد خان کوڈو ہو، ان دونوں کا اچھل کود مچانا کسی بھی صورت درست نہیں ہے۔ لیکن سامعین، خود دیوبندیوں کے مولویوں نے جو جھوٹ اپنے مولویوں کے متعلق پھیلایا ہوا ہے، کیا اس کے متعلق بھی لب کشائی کی ہمت یہ گالی باز ساجد خان کوڈو یا امتیاز وہابی کریں گے؟ ان دیوبندیوں وہابیوں کی جھوٹ پر مبنی باتیں اور واقعات ویسے تو سامعین و ناظرین ڈھیروں ہیں، دیوبندیوں کی کتابوں میں بھی اور ان کے بیانوں میں بھی،
لیکن یہاں 2-3 ہی پیش کیے دیتا ہوں تاکہ واضح ہو جائے سارے لوگوں پر، اس ویڈیو کو دیکھنے والوں پر، کہ دیوبندیوں کو اصل میں جھوٹ سے نفرت ہے یا ہم اہل حق اہل سنت و جماعت سے عداوت ہے۔ اگر جھوٹ سے ان دیوبندیوں وہابیوں کو نفرت ہوگی تو اپنے گھر کے ان جھوٹوں پر بھی لب کشائی کریں گے، اور اگر صرف ہم سنیوں سے عداوت ہوگی ان دیوبندیوں وہابیوں کو تو ٹک ٹک دیدم دم نکشیدم کی تصویر بن کر یہ دونوں کے دونوں دیوبندی وہابی اپنے گونگے شیطان ہونے کا اظہار کریں گے۔ ملاحظہ فرمائے سامعین و ناظرین دیوبندیوں کے چند ایک جھوٹ۔ مولانا قاسم نانوتوی کے یہاں گولی لگی، حضرت نے ہاتھ رکھا اور نیچے بیٹھ گئے۔ مولانا رشید احمد گنگوہی دوڑتے ہوئے آئے اور آ کر کہنے لگے حضرت کیا ہو گیا؟ کہنے لگے گولی لگی ہے۔ مولانا گنگوہی نے بیٹھے بیٹھے 3 مرتبہ نماز والا درود شریف پڑھا۔ حضرت ہاتھ اٹھائیے، ہاتھ اٹھایا، پھٹ تو درکنار خراش بھی نظر نہیں آ رہا۔ حالانکہ سامعین و ناظرین یہ سراسر جھوٹ ہے۔ میں امتیاز وہابی اور ساجد خان کوڈو اور ان جیسے تمام دیوبندیوں وہابیوں کو چیلنج کرتا ہوں کہ اپنے مولوی کے بیان کردہ اس واقعہ کو معتبر ذرائع سے سچ ثابت کر کر دکھائے، جو تم دیوبندی اپنی ایڑیاں کیا اپنی ناک رگڑ کر بھی ثابت نہیں کر سکتے۔ دارالعلوم دیوبند کا نام سنا آپ نے، وہاں کے بڑے عالم تھے مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ۔ ایک دفعہ دیوبند میں جلسہ تھا اور حضرت آئے تھے گنگو سے مدرسے میں۔ اب اذان ہو گئی، اپنے ٹائم سے کمرے سے نکلے، راستے میں لوگ مسافہ کرتے رہے، مجمع بہت زیادہ تھا۔ مسافہ کرنے میں جب مسجد پہنچے تو تکبیر اولیٰ چھوٹ گئی۔ افسوس کرنے لگے، کہنے لگے آج 27 سال کے بعد تکبیر اولیٰ چھوٹی ہے۔ تکبیر اولیٰ کا مطلب امام کے ساتھ جب امام اللہ اکبر کہے ہم بھی اللہ اکبر کہیں، پہلے سے ہم موجود رہیں، اس کو کہتے ہیں تکبیر اولیٰ۔ کہتے ہیں 27 سال کے بعد تکبیر اولیٰ ہماری چھوٹی ہے۔ حالانکہ سامعین یہ بھی سراسر جھوٹ ہے۔ یہ جن الفاظ کے ساتھ اس واقعہ کو بیان کیا ہے، کیا کوئی دیوبندی وہابی دنیائے وہابیت میں غیرت مند ہے جو ان کے بیان کردہ اس واقعے کو انہی کے الفاظ میں معتبر ذرائع سے سچ ثابت کر سکے؟ اگر ہاں تو ثابت کر کے دکھائے۔ اب سامعین آخری جھوٹا واقعہ طارق مسعود سے سن لیجئے۔ میرے والد صاحب نے بتایا کہ ایک قاری صاحب ہندوستان میں قرآن پڑھایا کرتے تھے، ساری زندگی ان کے نا بچوں کو قرآن پڑھانے میں گزری۔ موت کے وقت نا ان کی جسم سے روشنی کا گولا نکل کے گیا ہے، سب نے دیکھا جتنے لوگ تھے۔ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، جن پر آج لوگ بڑے اوٹ پٹانگ قسم کے اعتراضات کرتے ہیں، ان کی جب ڈیتھ ہوئی ہے نا، تواتر سے جو ان کے قریب لوگ کھڑے ہوئے تھے انہوں نے بتایا کہ ان کی 3 انگلیوں سے روشنی کی کرنیں نکل رہی تھیں موت کے وقت، کیونکہ پوری زندگی نا ان 3 انگلیوں سے تصنیف کا کام کیا ہے۔ حالانکہ سامعین و ناظرین ان کے بیان کردہ یہ دونوں واقعہ پچھلے دونوں واقعے کی طرح جھوٹا ہے، ورنہ امتیاز وہابی اور ساجد خان کوڈو سے میرا چیلنج ہے کہ تم لوگ معتبر ذرائع سے طارق مسعود کے بیان کردہ ان دونوں واقعے کو اور اس سے پہلے جو 2 واقعے گزرے ہیں ان کو معتبر ذرائع سے سچ ثابت کر کے دکھاؤ، اور اگر نہیں دکھا سکتے تو آئندہ کان پکڑ لو کہ اس طرح کی جاہلانہ احمقانہ ویڈیوز یا پوسٹ بازی کرو گے، ورنہ رد باطل ریئیکشن یوٹیوب چینل متحرک ہے۔ تم دیوبندیوں وہابیوں کے ایک ایک مکر و فریب کو اسی طرح منظر عام پر لایا جاتا رہے گا۔ تو بس سامعین آج کی اس ویڈیو میں اتنا ہی۔ ویڈیو کیسی لگی کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں، اور ویڈیو کو لائک بھی کریں، ہائپ بھی کریں، اور اپنے دوست احباب میں لازمی شیئر بھی کریں۔ شکریہ، جزاک اللہ خیرہ۔